میں ایک آیت پہلے لیتا ہوں جس پہ اتنی زیادہ وضاحت نہیں کی گئی، میں اپنے طریقے سے اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا کو آپ ڈرامہ کہہ سکتے ہیں، ایک پلے کہہ سکتے ہیں، تھیٹر کہہ سکتے ہیں، اور ڈرامہ ہمیشہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے ایک ڈرامہ ہے۔ 1 گھنٹے میں اگر مجھے بادشاہ کا رول دے دیا گیا ہے تو میں بادشاہ کا رول ادا کروں گا، کوئی سولجر کا کرے گا، درباری ہوں گے۔ ڈرامہ میں میری اصل زندگی وہ بادشاہ والی، میں جب ڈرامہ ختم ہو جائے گا تو میں بادشاہ نہیں ہوں۔ بادشاہ میں ڈرامے میں ہوں، 1 گھنٹے کے لیے میں بادشاہ ہوں۔ جب میرے پاس کوئی اور بھی رول ہے تو وہ 1 گھنٹے کے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے۔ اس کے بعد میری زندگی کا اس رول سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہی خدا کی ذات نے کہا ہے کہ یہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اس دنیا پہ بھیجے گئے لوگ، یہ کھیل تماشا ہے۔ اس تھیٹر میں اگر اچھا رول ادا کرو گے تو آپ کو اپریسیشن بھی اچھی ملے گی۔ یہ تو ہو گیا کہ میری ایک وضاحت تھی، وہ میں نے اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کی، شاید میں نے پڑھی ہے لیکن جہاں پہ وہ مینشن نہیں ہوئی ہے، جس کو آپ نے خود ہی بھی کہا ہے، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ روح کا ہم نے اس میں زندگی اور روح کو ہم نے ڈفرینشیٹ اس ٹاپک میں کیا ہی نہیں ہے۔ اے نبی لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو کہہ دیجئے یہ حکم ربی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ انسٹرکشن ہے۔ میرا خیال میں یہ میں نے پڑھا ہے، آیت ہے، یہ ہے۔ اب ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ روح کیا ہے اور زندگی کیا چیز ہے۔ میں ایک دفعہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد نے اس تشریح کری، میرے تو علم اتنا نہیں ہے کام علمی کے بنا پہ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے تھوڑی سی تشریح کی ہے کہ روح صرف انسان کو عطا کی گئی ہے۔ جتنی بھی دنیا پہ دوسری زندگی ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، کسی کے پاس روح نہیں ہے۔ روح صرف اور صرف انسان کے پاس ہے، اور خدا کی ذات نے صرف روح سے ہی پوچھنا ہے، دوسرے کسی کی جواب دہی نہیں ہوگی۔ جانوروں سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ان کی زندگی آگے کنٹینیو نہیں ہوگی۔ صرف انسان ہے جس کے پاس روح ہے، اور روح سے پوچھ گچھ ہوگی، جواب طلبی ہوگی کہ آپ نے نعمتوں کا کیسے استعمال کیا، آپ نے زندگی کیسے بسر کی۔ یہ صرف اور صرف انسان سے ہی پوچھا جائے گا، اور کسی چیز سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اگر اس پہ کچھ کوئی بہتر اس کی تشریح کر سکتا ہے، تو میں میری علم کے اوپر کی بات ہے، تو وہ اس کی تشریح کرے کہ روح اور زندگی میں فرق کیا ہے۔ روح تو چونکہ 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نفخ فیہ من روح، یعنی میری طاقت سے ڈیوائن انرجی انسان کے اندر پھونک دیا۔ چونکہ یہ اللہ کی انرجی، اللہ کی روح ہے، اس کا موت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو خودی ہے، جو ڈاکٹر اقبال نے کہا، یا انسان ہم جو کہتے ہیں روح، اس کا موت نہیں ہوتا ہے، موت خالی بدن کا ہوتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ بھی وہ اٹرنیٹی پہ چلنا ہے، ان کو چلنا رہے تو ان کو بھی ہے، تو انسان کا روح بھی اس طرح چلتے رہے گا، تو اس جس کو ہم لوگ آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور یہ صرف انسان کو دی گئی؟ جی، صرف انسان۔ اور اسی کے لیے کہا کہ وہ 3 چیز انسان کے اندر پیدا ہوا روح دینے میں: سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، اور سوچنے کی طاقت، جو دنیا میں اور کوئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نہیں دیا۔ یہ 3 چیز انسان کے اندر پیدا کیا گیا۔ اسی وجہ سے انسان کو پھر وہ اس کے لیے ریسپانسبلٹی بھی رکھا ہے، جو کچھ تم کہو، جیسے آپ نے کہا جو نعمت میرے استعمال کر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میری نعمت کو تم نے کیسے استعمال کیا، اس کو بھی حساب دینا ہوگا۔ اور تم دنیا میں کہ جتنے بھی تم وقت تم نے یہاں گزاری ہے، تمہیں اس پہ حصہ بھی آپ کو دینا ہوگا۔ وہ کس سے پوچھے؟ وہ روح سے پوچھے گا، کیونکہ جس کو ہم لوگ عمل نامہ کہتے ہیں، وہ روح کے اندر ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، جو بھی ایک جیسے بھی ہم کام کرتے ہیں۔ جی آپ؟ جی